والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النکاح برکہ ایسرہ معونہ. حضرات سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسانوں کے ذریعے آباد کیا ہے. اگر انسانوں کا بنانا مقصد نہ ہوتا تو یہ دنیا بھی آباد نہ کی جاتی. انسانوں میں بھی دو طرح کے انسان بنائے، بعض کو مرد بنایا، بعض کو عورت، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سامان بھی میسر فرمایا. مردوں کو مضبوط و طاقتور اور قوام یعنی ذمہ دار بنایا، اس لیے نہیں کہ وہ عورتوں پر ظالم و جابر بن کر مسلط ہوں، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کاموں کو بحسن و خوبی انجام دے سکے جن کا تعلق طاقت و قوت سے ہے. اور عورتوں کو کمزور بنایا تاکہ وہ گھریلو قسم کی چھوٹی ذمہ داریاں بدرجہ اتم انجام دے سکے اور شمع خانہ بنی رہے. برادران اسلام، واقعہ یہ ہے کہ اسلام ہی وہ دلکش مذہب ہے جس نے زندگی کے ایک ایک گوشے کو سنوارا ہے. ہر پہلو پر اس کے ابدی و آفاقی پیغامات قیامت تک کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں. اس نے جہاں مردوں کو قوام بنایا وہی عورتوں کے لیے تحفظ کا سامان بھی میسر فرمایا. ماں کی حیثیت سے اسے وہ لازانی درجہ نصیب فرمایا جو کسی کو حاصل نہیں. ارشاد رسالت ہے: الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. بیوی کی حیثیت سے اسے تسکین خاطر کا سامان اور دل کی ملکہ بنایا. خود خدائے واحد کا ارشاد ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. ان کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی جن سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت و شفقت کا جذبہ بھی رکھا. بیٹی کی شکل میں اسے لخت جگر اور نور نظر بنایا. بہن کی شکل میں اسے گھر کی عزت بنایا. غرض ہر شکل میں عورت کو وہ مقام دیا جس کی وہ حقیقی مستحق تھی. حاضرین کرام، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے خود اسلامی احکامات کو توڑ کر رکھ دیا ہے. سارے سنہرے اسلامی اصول پامال کر دیے ہیں. عورت کو ہم ایک بار پھر پرانی جاہلیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جہاں سوائے آہوں کراہوں اور سسکیوں کے کچھ نہیں، جہاں عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جہاں اسے پیر کی جوتی سے بھی بدتر تصور کی جاتی تھی، بلکہ اس کا انسان ہونا بھی مشکوک اور محل نظر ہے. ہمدردان قوم و ملت، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچ سچ بتائیے، کیا آج ہم جہیز کے نام پر عورتوں پر وہ ظلم نہیں ڈھا رہے ہیں جو زمانے جاہلیت کی میراث ہے؟ کیا آج جہیز جیسی ہندوانہ کافرانہ رسم کو ہم نے اوڑھ نہیں لیا ہے؟ اور کیا اس کے جواز کے لیے ہم طرح طرح کی تعویلیں اور الٹے سیدھے دلائل فراہم نہیں کرتے ہیں؟ کان کھول کر سن لیجئے، جہیز ایک لعنت ہے، لعنت، بدعت ہے، بدعت، اور ایک ایسا ناسور ہے جو اسلامی معاشرے کو گھل کی طرح کھا رہا ہے، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اس کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں. ہزاروں زندگیاں اس سے برباد ہو چکی ہیں. لاکھوں کواری معصوم حیادار لڑکیاں اپنے پردوں پر حسین خواب سے جائے بوڑھی ہو چکی ہیں. سینکڑوں حیادار پاک باز لڑکیاں اس اندھیرے گار میں گر کر اپنا سرمایہ حیات کھو چکی ہیں. کیوں؟ آخر یہ کیا بلا ہے؟ کیوں ہم مسلمانوں کے جذبات اس کے خلاف نہیں ابھرتے؟ کیوں ہمیں غلط نہیں آتی؟ کیوں ہمارا احساس فنا اور ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟ کیا ہماری خودداری اس حد تک گر چکی ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بجائے لڑکیوں کے والدین سے بھیک مانگے؟ ہمیں آخر جہیز کے لالچی اور کاسے گدائی لے کر بھیک مانگنے والوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ یاد رکھیے، جہیز جیسی لعنت کا ذمہ دار ایک فرد یا ایک طبقہ نہیں، بلکہ اس کا ذمہ دار پورا معاشرہ ہے اور اس کے مجرم سب ہے. نوجوانوں میں جرأت رندانہ نہیں کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھائے، اور ان کے والدین بھی اپنے پوپلے منہ لیے ہوئے نوجوان بیٹوں کا سودا کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں. لڑکی والے بھی بعض اوقات اپنی جھوٹی شوکت دکھانے اور شان بڑھانے میں حد سے زیادہ جہیز دے کر خود کو کنگال کر لیتے ہیں اور دوسرے کمزور لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے اگر ہم جہیز کے توق کو گلے میں لٹکاتے پھرتے ہیں. کیا ایک باپ اپنے لخت جگر کو اسی دن کے لیے پالتا ہے کہ وہ ایک دن جہیز کے نام پر برباد کر دی جائے، یا طلاق کا بدنما داغ لے کر باپ کے دل کا بوجھ بن جائے؟ کیا اسی لیے اسے نازوں سے رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک دن اپنے غریب باپ کی مجبوریوں پر تڑپ کر جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ کیا
اسی لیے وہ باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے کہ شوہر کے گھر میں اسے غریب، منحوس اور بھکاری وغیرہ کے القاب سے نوازا جائے۔ آج ہم نے نکاح جیسے مبارک رسم کو پیروں کی زنجیر اور سر کا بوجھ بنا ڈالا ہے، اسی لیے بدکاری عام اور سستی ہے۔ سن لیجئے، چاہے مالدار ہو یا غریب، میری بات نہیں، اپنے اور ہم سب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے اور عمل کے جذبے سے سنیے، اسی میں ہماری خیر و عافیت اور سب کی نجات ہے۔ ارشاد رسالت ہے، اعظم النکاح برکہ ایسرہ معونہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم آئے۔ حضرات، آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح میں بے شمار روپے خرچ کیے جاتے ہیں، بے تحاشا مال لٹائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ برادری میں ہماری نام اونچی ہو، معاشرے میں ہماری عزت بڑھ جائے۔ لیکن عزیزان من، کیا آج ہمارے نزدیک اپنے نام، اپنے برادری کے غلط غلط اصول، اپنے الٹے سیدھے رسم و رواج اللہ کے رسول کے ارشاد گرامی سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ کیا خدائی احکامات سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ توڑ ڈالیں ان سارے باطل بندھنوں کو اور خدا کے سائبان میں پناہ لیجئے، جو امیر و غریب، جوان و بوڑھا، مرد و عورت، سب کے لیے اکثر رحمت اور شفقت اپنے اندر رکھتی ہے۔ حضرات، یہاں سے عہد کر کے اٹھے کہ ہمارے یہاں شادیاں سادگی سے ہوں گی، ہم اپنی جھوٹی عزت کے لیے اپنا دین برباد نہیں کریں گے۔ اب کوئی لڑکی غربت کی وجہ سے کنواری نہیں رہے گی، اب کسی لڑکی کو جہیز کے نام پر طعنے نہیں دیے جائیں گے، اب سے ہم حتی الامکان بغیر جہیز کے شادیاں کریں گے۔ یاد رکھیے، اگر یہ نہ ہوگا تو پھر کسی بھی وقت اللہ کا عذاب ٹوٹ سکتا ہے، خدائی بار کے کوڑے برس سکتے ہیں، پھر نہ ہم ہوں گے نہ آپ، کیونکہ اللہ شریعت کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتا، ظلم و ستم پر ڈھیل ضرور کر دیتا ہے، لیکن اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ نادان انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو کچھ معلوم نہیں، لیکن جب عذاب خداوندی آتا ہے تو سارے قصبے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں کہتی ہوں کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں۔ کیا آج ہر جگہ انتشار و خلفشار نہیں ہے؟ کیا یہ بجائے خود عذاب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو بے آبرو کیا جا رہا ہے؟ بیٹا باپ کا نافرمان ہے، بیٹی ماں کا ادب نہیں کرتی، پڑوسی کے سارے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، علماء اور عوام کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ حضرات، اللہ سے عہد کیجئے اور یہ عزم مصمم لے کر جائیے کہ آج سے ہم شریعت کی چھاؤں میں زندگی بسر کریں گے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سر آنکھوں پر رکھیں گے، دل میں جگہ دیں گے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایک اچھا معاشرہ تعمیر کریں گے جس میں امن و سکون، عافیت و اطمینان ہوگا، کوئی غریب نادار گھرانہ ظلم کی چکی میں نہیں پسے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء اور خواص کو چاہیے کہ بہتر راہ عمل اور عمدہ نمونہ پیش کرے اور وہ خود جائز اور اسراف و تبذیر کی لعنت سے بچائے اور ہمارے معاشرے میں اس کی بھٹی میں جلنے اور آگ میں جھلسنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے احکام پر چلائے اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا سنت کا متبع بنائے اور ہمارے معاشرے سے جہیز جیسی لعنت کا بالکل یا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد افسانہ صدیق مارنگ لوہیا۔